بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی ایٹ اے ٹائم 2-3 سلسلے لے کر چل رہا ہے۔ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے مہنگائی کیسے ہوتی ہے، اس کے اسبابی معاشرتی اسباب بیان کیے جا رہے تھے، اور معاشرتی اسباب میں بھی ایک سوشولوجی کی کیا ہوتی ہے، ہائرارکل گروپس جو بیان کیے گئے ہیں وہ بیان کیے گئے کل۔ اس میں جو اپر لیول ہے، اس کے میں ذرا تھوڑا دوہرا دیتا ہوں چونکہ ذرا تازہ ہو جائے، کہ اس میں 9 گروپس ہیں۔ پہلا 9 گروپس میں سے یعنی 3 گروپ ہیں، اور ہر 3 گروپ کے 3 گروپ ہیں۔ تو لوور مڈل لوور اپر لوور، لوور مڈل اپر مڈل، لوور اپر مڈل اپر۔ تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ یہ جو اپر کلاس ہے، اپر ہے، اور اس کا جو مڈل اپر ہے، یہ اصل میں پوری یعنی تباہی مچاتا ہے۔ یہ ساری جو دھاندلیاں ہیں یہاں سے نکل کے آتی ہیں، یا یوں کہیں کہ ان کے پاس دھاندلی کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو اس میں چند ایک کوئی ہوں گے، کوئی اکا دکا اچھے، لیکن ذرا اچھے کی امید ذرا کمی ہوتی ہے اس طبقے سے۔ اور یہ لوگ مہنگائی کا تو کیا، بلکہ پتہ نہیں کن چیزوں کا یعنی معاشرتی برائیوں کا بھی ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، اور کرپشن کے تو یہ سمجھیے کہ ڈان سمجھے جاتے ہیں۔ بڑے عجیب معاملات ہیں، وہ ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، ہم اس لیے اس میں نہیں جائیں گے۔ ہمارا تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے مہنگائی جو ہوتی ہے، تو اس میں کل جو بات ہو رہی تھی، تو ایک تو ان کی خصلتیں یہ بیان کی گئی تھیں کہ وہ تو جو بیان کی گئیں وہ تو اب ہو گئیں، اب جو مزید رہ گئی ہیں جو ذہن میں آتی جا رہی ہیں، اس میں ان کا یہ ہے کہ کرپشن جو ہے، جو کہ الٹیمیٹلی مہنگائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ کرپشن کے بڑے نت نئے طریقے ان کے پاس ہیں، جنہیں آپ منی لانڈرنگ بھی کہتے ہیں، اور اس میں پھر بعد میں یعنی یہ گھپلے بازیاں جو کرتے ہیں سرکاری معاملات کے اندر، یا کرواتے ہیں، یہ کرنے والوں میں نہیں ہیں، یہ کروانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ اور پھر پسندیدہ کو آگے بڑھانا، ناپسندیدہ کو ایلیمینیٹ کر دینا، یہ سب چیزیں ان کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہیں، جو ملک میں افراتفری کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں، تخریب کاری کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ صرف مملکت پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہاں یہ ہم بتا دیں، ہم آپ کو جرنلائز فارم میں بات کر رہے ہیں۔ کیا انڈیا، کیا نیپال، کیا امریکہ، یعنی جتنے بھی ممالک ہیں، عموماً ممالک کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ حکومتوں کو نکیل ڈالنے والی طاقتیں کچھ اور ہوتی ہیں جو بظاہر سامنے نہیں آتے ہیں، اور سارا قبضہ ان لوگوں کا ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا کچھ تھوڑی سی سیاست میں تبدیلیاں آئی ہیں، تو کچھ یہ ذمہ داری اب کچھ ایسے لوگوں نے بھی لے لی ہیں کہ جو بظاہر بہت غریب الحال معلوم ہوتے ہیں، لیکن پھر میں یہی عرض کروں گا کہ وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ آل ان آل ہیں، اور یہ سب کو جیسے انڈیا میں ہے، ابھی انڈیا میں RSS والوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، تو RSS کی کوئی حیثیت نہیں ہے
اس اعتبار سے اصل میں ان کے پیچھے وہی اپر کلاس ہے، مڈل اپر کلاس اور مے بی کہ سم ٹائم لوور اپر کلاس، یہ سب تینوں مل کر ہی اپنی ذمہ داریاں بانٹ لیتے ہیں. کچھ فائنانس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ فائنانس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ جو طبقہ ہوتا ہے جس سے سب کچھ کروانا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ بیچ کے آدمی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک طبقہ ہے. اب اس طبقے کو فالو کرنے کے لیے نیچے کے طبقے بے چین ہو رہے ہوتے ہیں اور ان جیسا بننے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس خواب کو دیکھتے دیکھتے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. چونکہ یہ تو طے بات ہے کہ اس کلاس کے اندر داخل ہونا کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، ممکن ہی نہیں نظر آتا، لیکن خواب ان کے دیکھتے ہیں. تو بہرحال فرسٹریشن پھیلاتے ہیں یہ لوگ معاشرے کے اندر، جس کی وجہ سے لوگ ذہنی مریض بنتے ہیں، اور ذہنی مریض بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اپنے علاج کا خرچہ بڑھتا ہے، اور پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا تو ظاہر ہے کہ ارننگز متاثر ہوتی ہیں. تو کئی اعتبار سے یہ مہنگائی کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ان سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ تو بہرحال کہیں اور ہی ہے، وہ تو میں اس میں نہیں بیان کر سکتا. چونکہ دیکھیں اصل علاج مہنگائی کا روحانی تفصیلات میں ہے، اس کی تو کلپ بنیں گے ہی الگ، وہ تو میں ابھی اس طرف آیا ہی نہیں ہوں. اصل میں دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جب تک کہ ان چیزوں پہ نہیں آئے گا اس وقت تک اس جابر طبقے سے جو ہے بچت نہیں ہو سکتی. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ اس کا تو یہاں موقع ہی نہیں ہے. تو فی الحال تو یہ ہے کہ یہ لوگ مہنگائی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کے اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کوئی رفائی کام بھی کر دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں. کروانے والے ہیں، یہ تو کرنے والے تھوڑی ہیں. یہ اچھے کام بھی کرواتے ہیں اور برے کام تو یہ کرواتے ہی ہیں، خود یہ پیچھے رہتے ہیں. ان کا آرڈر چلتا ہے، ان کا مائنڈ چلتا ہے، ان کے کیا کہتے ہیں وہ ماسٹر مائنڈ پیچھے چل رہا ہوتا ہے. پھر یہ باہر کی قوتوں کے سیرے نگیں ہوتے ہیں، چونکہ باہر کی قوتوں میں بھی اپر کلاس موجود ہوتی ہے، تو وہ اپر کلاس ان سے بھی اپر ہوتی ہے، تو وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ یہ جو ہے یہ ان کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اسائنمنٹس لا کر، ان کے ایجنڈے لا کر غریب ممالک کے اندر یا ہمارے جیسے ممالک جو بیچ کی کیفیت میں ہیں ان میں لا کر یہ چلا رہے ہوتے ہیں. اوور آل یہ نقصان دہ طبقہ ہے. اب اس سے بچا کیسے جائے؟ اس سے بچنے کے محدود طریقے تو ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ریولوشنری چینج لے کے آئیں. اور ہم نے جو اپنے آپ کو ان کا ڈیپینڈنٹ بنا رکھا ہے، کہیں پہ تو ہم ڈیپینڈنٹ رہیں گے چونکہ انہوں نے جکڑا ہوا ہے ہم کو، لیکن کچھ جگہوں پہ ہم ان کی ڈیپینڈنسی سے نکل سکتے ہیں چونکہ وہاں ہمیں اختیار ہے. جہاں جہاں ہمیں اختیار ہے ہم ان کی ڈیپینڈنسی سے نکل آئیں، ان کو آئیڈیالائز کرنا چھوڑ دیں، اور ان کے جو چیلے چانٹے ہیں جو لوور طبقے سے مڈل طبقے سے ہیں یا اپر لوور طبقے سے ہیں، وہ مارکیٹ کے اندر چیزیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی باتوں میں نہ آئیں. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کر سودا خریدنے کا. میں خود ایک دکاندار ہوں، یونیورسٹی میں میری دکان ہے، تو یقین جانے ترس آتا ہے اور ہنسی آتی ہے لوگوں پہ کہ جنگل گنگناتے ہوئے وہ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں. ان کی عقلیں پتہ نہیں کہاں چرنے چلی گئی ہیں. اپنے عقل سے کوئی نہ ان کی اپنی کوئی پسند ہے بیچاروں کی، نہ کوئی
انہوں نے ٹوٹلی اپنے آپ کو اس طبقے کے حوالے کر رکھا ہے. تو بھائی ہم آزاد ہوں، اس غلامی سے باہر آئیں. یعنی اب دیر پا چیز جو ہے، ڈیوریبلٹی جو ہے اب کوئی معنی نہیں رکھتی. اب ڈیزائن امپورٹنٹ ہو گیا، چینج آف ڈیزائن امپورٹنٹ ہو گیا، اور اس میں جو فیسلٹیز کے آپشنز ہیں وہ جو چند دن کے اندر ختم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں بھائی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے خود قدم اٹھانا ہوگا، اور اس کے اثرات پھر اوپر تک جاتے ہیں. پھر جب ہم اور آپ اس قسم کی چیز کریں گے تو پھر حکومتیں بھی ہمت پکڑتی ہیں. اصل میں حکومتیں خود ان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہیں، چونکہ حکومتیں خود ہی انہی کا حصہ ہوتی ہیں بعض دفعہ، اور بعض دفعہ نہیں ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ پھر بالکل پولیٹیکل ایشوز آ جائیں گے، تو وہ اس میں ہم نہیں جا رہے. بات یہیں ختم ہوتی ہے. 11 منٹ ہو چکے ہیں. مع السلام. یہ تقریباً ٹاپک پورا ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ اب ہم روحانی لائن سے جو اس کے مہنگائی کیوں ہوتی ہے اور اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے، اس زمین میں اب جو آئے گا، اقساط آئیں گی، وہ روحانی لائن سے آئیں گی. مع السلام.